اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ھدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطلاق، باب طلاق السنہ۔ ما سبق میں نکاح سے متعلق احکام کا مصنف نے ذکر فرمایا ہے نا، تفصیل اس کی مکمل آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد رضاعت کی ذکر فرمایا، اس لیے کہ رضاعت میں جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی حرمت ہوتی ہے، اور طلاق میں بھی چونکہ عورت حرام ہو جاتی ہے لیکن یہ حرمت مؤبدہ نہیں ہوتی بلکہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کر لے، ہے نا، اس وقت تک۔ اور رضاعت کی جو حرمت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی حرمت ہوتی ہے، اس لیے ذکر کو اس میں مقدم کیا اس کے، اور اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق حسن، احسن اور بدعی۔ کیا؟ طلاق حسن، طلاق احسن اور طلاق بدعی۔ باب طلاق السنہ، فرماتے ہیں الطلاق علی 3 اوجہ، طلاق 3 قسم پر ہے۔ ایک طلاق حسن، احسن اور بدعی، ہے نا۔ احسن یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے، ایک طلاق دے، اور ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس سے وطی نہ کی ہو، ایسے طہر میں طلاق دے، پاکی کے زمانے میں طلاق دے، اور اس زمانے میں حیض سے فارغ ہونے کے بعد عورت سے مجامعت نہ کی ہو، اور اس کو چھوڑ دے یعنی اس کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے، عدت گزر جائے۔ تو ایک طلاق دینے کے بعد اس سے دوری اختیار کرے اور اس کی عدت گزر جائے، عدت گزار کر وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، تو یہ طلاق احسن ہے۔ کیا بھیا؟ احسن۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ پسند کرتے ہیں کہ طلاق ایک سے زیادہ نہ دی جائے، طلاق دی جائے تو ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد عورت کی عدت گزر جائے، وہ خود ہی نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اور یہ اس بات سے افضل ہے کہ شوہر اس کو 3 طلاق دے ہر طہر میں، یعنی ایک طہر میں ایک طلاق دی، دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی جو طلاق حسن کا طریقہ ہے، پھر تیسرے طہر میں 3 طلاق دی۔ اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ایک طلاق دے اور عورت کو ترک کر دے اور اس کی عدت گزر جائے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کیوں افضل ہے یہ ایک طلاق دینا 3 طلاق دینوں کے مقابلے میں؟ کیونکہ یہ ندامت سے ابعد ہے، ندامت سے ابعد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر عورت کو 3 طلاقیں اس نے دے دی، ہے نا، ایک طلاق ایک طور میں، پھر دوسرے طور میں ایک طلاق، پھر تیسرے طور میں ایک طلاق، تو اب تو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، ہے نا۔ اب عورت مغلظہ ہو گئی ہے، اب بعد میں اگر عقل میں آتی بھی ہے، سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں چلو پھر سے رکھ لو، اب بڑی ندامت ہوتی ہے نا۔ اب تلاش کرتا اس کو کہ کوئی نکاح کر لے، حلالہ ہو، یہ ہو وہ ہو، تو اس میں بڑی عجیب ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر طلاق احسن کے اعتبار سے اس نے ایک طلاق دی ہے اور بعد میں اگر اتفاق کا ماحول بنتا بھی ہے اور اس کو رکھنا بھی چاہتا ہے تو محض نکاح سے کام چل جائے گا، یہ ندامت اٹھانا نہیں پڑے گی۔ بس ہماری نہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ نے بھی اس بات ہی کا حکم دیا ہے کہ انسان 3 طلاقیں نہ دے، 3 طلاقیں نہ دے، بلکہ ایک طلاق دے اور عورت کو ترک کر دے، تاکہ بعد میں اگر کوئی صلح کی صورت نکلتی ہے تو آسانی سے اس پر عمل کیا جا سکے۔ بات ہماری بیٹا ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک طلاق کا دینا یہ عورت کے لیے اس میں ضرر بھی کم ہے،
عورت کے لیے اس میں ضرر کم ہے. ضرر کم کیا ہے کہ اس پر عدت لمبی نہیں ہوگی. کیا لمبی نہیں ہوگی؟ اب لمبی نہ ہونے کا مطلب کہ اگر اس نے ایک طلاق دے دی اور پھر عورت کو اس کو چھوڑ دیا ایسے ہی، تو اب عورت 3 حیض گزارے گی اور عدت سے باہر ہو جائے گی. لیکن اگر عورت کو ایک سے زیادہ طلاق اس نے دے دی ہے تو کبھی کبھی طلاق لمبی بھی ہو جاتی ہے. کیسے لمبی ہو جائے گی زیادہ طلاق دینے میں؟ مثلا اس نے ایک طلاق دی، پھر بعد میں سمجھایا بجھایا، خاندان والوں نے بتایا تو رجعت کر لی ہے نا. تھوڑے دنوں ماحول ٹھیک ٹھاک رہا، 1-2 مہینہ، پھر طلاق دے دی. تو کہیں 1-8 مہینہ اس کی عدت گزاری تھی عورت نے، عدت گزر نہیں پائی تو پھر اس نے رجعت کر لی. اب پھر طلاق دے دی عورت کو، عورت پھر سے عدت میں بیٹھ گئی. اس میں عدت کے لمبا ہونے کا بھی شبہ ہے، تو عورت کو ظاہر سی بات ہے ضرر ہوگا. تو ایک طلاق دے کر کے عورت کو ترک کر دے، اس میں عورت کے لیے بھی ضرر کم ہے. میرے کیوں افضل ہے یہ طلاق؟ اور تیسری وجہ ایک یہ ہے، یہ طلاق اس لیے بھی افضل ہے کہ اس کے مکروہ ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کون سے طلاق احسن کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی سب کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے طلاق دینا، سب کے نزدیک بہتر طریقہ ہے. کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے، برخلاف طلاق حسن کے، جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف طلاق حسن کی کراہیت کے قائل، لیکن طلاق احسن میں وہ اس کے قائل نہیں ہے. اس لیے طلاق احسن دینا یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے بھائی. فَالْأَحْسَنُ أَن يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا وَاحِدًا. احسن یہ ہے کہ مرد عورت کو ایک طلاق دے، فی طہر، اس طہر میں، لم یجامعها فیہ، کہ جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے. لأن الصحابة رضی اللہ عنہم كانوا يستحبون، اس لیے کہ صحابہ اکرام اس کو پسند کرتے تھے، اللہ یزیدوا فی الطلاق علی واحدہ، کہ زیادہ نہ کی جائے ایک طلاق میں ایک سے زیادہ، حتی تنقضی العدہ، یہاں تک کہ عدت گزر جائے. وأن هذا افضل عندهم، اور یہ کہ یہ طلاق ان کے نزدیک افضل ہے، من ان يطلق الرجل ثلاثا، اس بات سے کہ مرد عورت کو 3 طلاقیں دے، عند كل طہر واحدہ، ہر طہر کے وقت میں ایک طلاق. وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَةِ، اور اس لیے بھی کہ یہ مرد کے لیے ندامت سے ابعد ہے، وَأَقَلُّ ضَرَرًا بِالْمَرَأَةِ، عورت کے لیے اس میں ضرر کم ہے. وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي الْكَرَاهَةِ، اور کسی کا بھی اس میں کراہت کا کوئی قول نہیں ہے. والحسن، دوسری قسم کیا؟ طلاق حسن. فرماتے طلاق حسن یہ ہے کہ انسان، اور طلاق حسن کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں، طلاق حسن کو طلاق سنت. اور وہ یہ ہے کہ مرد مدخول بہا، عورت کو 3 طلاقیں دے 3 طہروں میں. اس کو مدخول بہا کو، یعنی جس سے وطی کر چکا ہے، ایسی عورت کو 3 طلاقیں دے اور 3 طہر میں دے، اور ہر ایک طہر میں ایک طلاق دے. ایک طہر میں ایک طلاق دی، دوسرا طہر آیا دوسری دی، تیسرا طہر آیا تیسری دی. لیکن امام مالک کا اس میں اختلاف ہے، جیسا بتایا تھا ابھی. وہ کہتے ہیں نہیں، اس طریقے سے طلاق دینا بدعت ہے، صرف ایک طلاق دینا ہی مباح ہے. کیا؟ ایک طلاق دینا ہی مباح ہے. امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے، طلاق میں اصل ممانعت ہے، حظر اصل ہے، حظر ہے، کیونکہ ابغض المباحات ہے، تو اصل حظر ہے. اور اباحت جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی حاجت کی بنیاد پر ہے. اباحت جو ہے طلاق دینے کی، مباح ہے طلاق، تو صرف اس وجہ سے کہ اگر نا اتفاقی کی صورت ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے. اور یہ ضرورت جو ہے ایک طلاق دینے سے پوری ہو جاتی ہے. جب ایک طلاق دینے سے ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دینے کی کوئی حاجت نہ رہی، اس لیے یہ درست رہی. بات سمجھ میں آ گئی امام مالک کی. ہماری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان طہر کا انتظار کرے اور ہر طہر میں ایک طلاق دے دے، ہر طہر میں ایک طلاق دے دے. تو یہ حدیث پاک ہماری دلیل ہے اس بات پر کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے، دوسری میں دوسری، تیسرے میں تیسری. اور دوسری عقلی دلیل ہماری یہ ہے کہ یہ کہانا کہ طلاق حاجت کی وجہ سے ہے. حاجت ظاہر سی بات ہے، طلاق ضرورتن تو ہے، بے وجہ تو نہیں ہے، بے وجہ طلاق دینا جائز بھی نہیں ہے. ضرورتن ہے، اگر نا اتفاقی کی صورت ہے، ان میں شوہر بیوی میں نہیں بن پا رہا ہے معاملہ، تو طلاق دے کر چھٹکارا حاصل کر لیں ایک دوسرے سے. بس میں نہیں، تو طلاق حاجت کی وجہ سے ہے. اب حاجت یہ جو ہے مخفی چیز ہے،
حاجت جو ہے مخفی چیز ہے، تو اب حکم کا دار و مدار جو ہوگا دلیل حاجت پر ہوگا، اس پر ہوگا دلیل حاجت پر. اور دلیل حاجت جو ہے وہ تجدد رغبت کے زمانے میں طلاق پر اقدام کرنا ہے. کیا تجدد رغبت سمجھ رہے ہو؟ تجدد رغبت سے مراد طہور کا زمانہ ہے. طہور کا زمانہ کہ جب عورت حیض میں ہوتی ہے تو رغبت اس کی طرف نہیں ہوتی وتی وغیرہ کرنے کے اعتبار سے، لیکن جب اس سے پاک ہو جاتی ہے تو اب انسان کی رغبت بڑھتی ہے وتی کرنے کے اعتبار سے. تو تجدد رغبت کا جو زمانہ ہے طہور کا زمانہ ہے. تو دلیل حاجت جو ہے وہ تجدد رغبت کے زمانے میں طلاق پر اقدام کرنا ہے. بات سمجھ گئی نہیں؟ اور یہ حاجت متکرر ہوگی اس کی دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ دلیل ہے تجدد رغبت کا زمانہ، اور یہ زمانہ مقرر ہوتا ہے. ایک طہور آیا تو یہ تجدد رغبت کا زمانہ ہے، حیض آئے گا پھر طہور آئے گا تو وہ تجدد رغبت کا زمانہ ہے، پھر طہور آئے گا وہ تجدد رغبت کا زمانہ ہے. اس کے اعتبار سے دلیل متکرر ہے تو جو حاجت ہے وہ بھی مقرر ہوگی. حاجت ہے وہ بھی مقرر ہوگی. لہذا پہلے طہور میں حاجت کی بنیاد پر طلاق دے دی، دوسرے طہور آیا تو حاجت مقرر ہوئی پھر طلاق دے دے، تیسرے طہور میں حاجت مقرر ہوئی پھر طلاق دے دے. اس لیے اس طریقے سے وہ 3 طلاق واقع کر سکتا ہے. دیکھو والحسن ہوا طلاق السنہ، اور طلاق حسن اور وہی کیا طلاق سنت ہے. اب اس کو سنت کہا گیا ہے، حالانکہ قسم اول بھی تو سنت ہی ہے، بلکہ وہ جو قسم اول ہے وہ تو اس سے زیادہ بہتر ہے. تو اس کو جو سنت کہا گیا ہے، یہ جو کہا ہے نا سنت، حالانکہ سنت اگر کہنا تھا تو پہلی والی طلاق کو سنت کہتے طلاق حسن کو، لیکن سنت دوسری والی کو کہا ہے. تو یہ رد کرنے کے لیے امام مالک پر، امام مالک یہ کہتے ہیں طلاق بدعت ہے. نہیں، طلاق بدعت نہیں، طلاق سنت ہے. اب سنت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی والی سنت نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن اس کو خاص طور پر سنت امام مالک کے رد کرنے کی وجہ سے کہا ہے کہ وہ اس کو بدعت کہتے ہیں. وہ یہ ہے ان یطلق المدخول بها ثلاثا فی ثلاثه اطہار، کہ مدخول بها کو طلاق دے تین طہوروں میں، 3 طلاق دے 3 طہوروں میں. اب بیٹا اس میں مدخول بها کی قید لگائی ہے اس لیے کہ غیر مدخول بها کو الگ الگ طلاق دینے کا حکم نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے. وہ تو ایک طلاق سے ہی بائنہ ہو جاتی ہے، نکاح سے نکل جاتی ہے، دوسری طلاق کا محل ہی نہیں رہتی. بات سمجھ رہے ہو؟ اگر غیر مدخول بها نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ہی فوراً لڑائی جھگڑے ہو گئے طلاق دے دی تو اب ایک ہی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی، دوسری طلاق کی وہ محل ہی نہیں رہتی. اگر کہا اس نے انت طالق انت طالق انت طالق تو 3 اگرچہ اس نے کہی لیکن واقع ایک ہی ہوگی، صرف پہلی والی، دوسری اور تیسری واقع نہیں ہوں گی اس پر، چونکہ وہ محل ہی باقی نہیں رہی. وقال مالک، امام مالک نے فرمایا انہ بدعہ، یہ بدعت ہے. ولا یباح الا واحدہ، اور مباح نہیں ہے مگر ایک طلاق. لان الاصل فی الطلاق هو الحظر، اس لیے کہ اصل طلاق میں حظر ہے، ممانعت ہے. والاباحۃ لحاجۃ الخلاص، اور اباحت جو ہے وہ چھٹکارے کی حاجت کی بنیاد پر ہے. وقت اندفعت بالواحدہ، اور یہ ضرورت پوری ہو گئی ایک سے. ولنا قول علیہ السلام، اور ہماری دلیل نبی اکرم کے ارشاد فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، حدیث عمر میں ابن عمر میں، ان السنہ ان یستقبل الطہر استقبالا، کہ سنت یہ ہے کہ وہ انتظار کرے طہور کا، فیطلقها، تو اس کو طلاق دے دے، لکل قرء تطلیقہ، ہر قروء میں ایک. ولأن الحکم یدار علی دلیل الحاجہ، اور یہ دوسری عقلی دلیل ہے کہ حکم دائر ہوتا ہے دلیل حاجت پر. وہو، اور وہ یعنی دلیل حاجت، الاقدام علی الطلاق فی زمان تجدد الرغبہ، اقدام کرنا طلاق دینے پر تجدد رغبت کے زمانے میں. وہ تجدد رغبت کا زمانہ وہ الطہر. فالحاجت کالمتکررہ، تو حاجت متکررہ کی مثل ہے نظرا الی دلیلہ، اس کی دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے. کیا مطلب؟ جب دلیل متکرر ہے تو یہ بھی مقرر ہے. ثم قیل الاولی ان یؤخر الایقاع الی آخر الطہر احترازا عن تطویل العدہ. سنو بیٹا، یہ کہا نا کہ طہر میں طلاق دے، طہر میں، تو عورت حیض سے پاک ہوئی تو کیا حیض سے پاک ہونے کے بعد جب طہر شروع ہوا اس کا تو فوراً طلاق دے دے؟ فوراً دے دے؟ یہ انتظار کرے جب طہر کا آخر ہو، یعنی جب دوسرا حیض آنے کے قریب ہو، اس سے 1-2 دن پہلے طلاق دے دے. تو کیا مستحب ہے؟ شروع طہر میں طلاق دینا یا آخری طہر میں طلاق دینا؟ اب ظاہر سی بات ہے بیٹا، اگر شروع طہر میں طلاق دے دے تو عورت آج سے ہی عدت گزارنا شروع کر دے گی، ہے نا. اور اگر آخر طہر میں طلاق دے تو عدت اسی وقت سے شمار ہوگی، اسی وقت سے گزرے گی. حالانکہ یہ جو زمانہ ہے یہ تو گزرنا ہے اس کا، عدت تو ہے نہیں، اصل عدت تو حیض ہے، حیض گزرے گا. تو یہ جو 15 دن یا 10-12 دن 20 دن طہر کے گزریں گے یہ تو ایسے ہی گزریں گے، اس کے اصل اعتبار تو حیض کا ہوگا. تو کیا کرے وہ؟ ابتدائی طہر میں طلاق دے دے یا آخر طہر میں طلاق دے؟ فرماتے اس کے بارے میں دونوں قول ہیں.
بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ طلاق کو مؤخر کرے آخر طہور تک. کیا آخر طہور تک؟ اور طہور کے آخر میں جب اس کو یہ لگے کہ اب دوسرا حیض آنے والا ہے اس عورت کو طلاق دے دے، اس عورت کو طلاق دے دے، اس لیے تاکہ عدت لمبی نہ ہو. کیونکہ آج ہی طلاق دے دی ابتدائی طہور میں تو عورت آج ہی سے معتدہ ہو جائے گی، اب اس کی عدت لمبی ہوگی. تو تطویل عدت سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے کہ آخر طہور میں طلاق. بات سمجھ میں آئی؟ اور بعض نے یہ کہا نہیں، بہتر یہ ہے کہ فوراً طلاق دے دے جیسی عورت پاک ہو، جیسی عورت پاک ہو فوراً طلاق دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو مؤخر کیا تو شبہ اور احتمال اس بات کا ہے کہ وطی کر لے گا. کیا؟ وطی کر لے گا، اور جب وطی کر لی تو اب اس کو طلاق دینا جائز نہیں رہے گا. کیونکہ طلاق دینے کا حسن طریقہ اور احسن طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہور میں طلاق دے جس میں وطی نہ کی ہو. لہذا اب اگر طلاق دے گا تو ایسی طلاق ہوگی جو وطی کے بعد ہوگی، اور یہ درست نہیں ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ ابتدائی طہور میں ہی طلاق دے دے. ٹھیک ہے. ثم قیل، پھر کہا گیا الاولی ان یؤخر الایقاع الى آخر الطہور، کہ بہتر یہ ہے کہ ایقاع کو مؤخر کرے آخری طہور تک، احترازا عن تطویل العدت، تطویل عدت سے بچتے ہوئے. والاظہر ان یطلقها، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس کو طلاق دے جیسے عورت پاک ہو جائے. لانه لو اخر ربما یجامعها، اس لیے کہ اگر طلاق کو مؤخر کیا تو بسا اوقات وہ اس سے جماع کر لے گا. ومن قصدی التطلیق، اور اس کا ارادہ طلاق دینے کا ہے. فیبطلی بالايقاع عقیب الجماع، عقیب الوقاع، تو وہ مبتلا ہوگا ایسی طلاق میں جو وقاع یعنی جماع کے بعد ہے. وطلاق البدعت، تیسری قسم کیا ہے؟ طلاق بدعت. طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے دے، ایک طہور میں 3 طلاقیں دے دے. ٹھیک ہے. یا 3 لفظوں سے الگ الگ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دے، یہ طلاق بدعت ہے. اور طلاق بدعت یہ ہے کہ اس کو 3 طلاقیں دے، ثلاثا 3 بکلمۃ واحدہ، ایک ہی کلمے سے. انت تطلقا ثلاثا، انت طالق ثلاثا، او ثلاثا فی طہور واحد، یہ ایک طہور میں 3 طلاقیں دے دے، ایک ابھی دی 2-4 دن بعد دے دی، پھر دے دی ایک، یہ بھی بدعت ہے. فإذا فعل ذلك وقع طلاق، لیکن بیٹا بدعت ضرور ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر اس طریقے سے بھی اس نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ گناہ گار رہے. ایسی حالت حیض میں طلاق دینا طلاق بدعت ہے، لیکن اگر دے دی تو ہو جائے گی. واقع طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی. وکان عاصیا، اور یہ گناہ گار رہے گا. سنو، امام شافعی یہ فرماتے ہیں نہیں، ہر طلاق مباح ہے، ہر طلاق مباح ہے، چاہے جس طریقے سے دے دے وہ طلاق واقع، ہر طلاق مباح ہے، وہ بدعت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تصرف مشروع ہے. کیا تصرف مشروع ہے؟ ایسا امر کے تصرف کرنا ہے جس کی اجازت دی گئی ہے. تو اس سے حکم ثابت ہوتا ہے، حکم مستفاد ہوتا ہے. بس میں کہ نہیں. اور مشروعیت حظر کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ ایک حکم ممنوع ہو اور اس کے ساتھ مشروعیت بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا. نہیں بات سمجھ رہی؟ طلاق دینا منع ہے حالت حیض میں، ایک طور میں 3 طلاق ہے، ایک لفظ سے 3 طلاق ہے، ممنوع ہے، اور ممنوع ہونے کے باوجود مشروع ہو، ایسا نہیں ہوگا. تو مشروعیت حظر کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے، مشروعیت حضرت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. اس لیے امام شافعی اس بات کے قائل ہے کہ ہر طلاق مباح ہے، چاہے جیسے دے دے، وہ ممنوع نہیں ہے، مباح ہے. البتہ امام شافعی پر ایک اعتراض ہوگا، وہ یہ کہ حالت حیض میں طلاق دینا ان کے نزدیک بھی مباح نہیں ہے، ممنوع ہے. حالت حیض میں طلاق دینا ان کے نزدیک بھی ممنوع ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر تو مشروعیت حضر کے ساتھ جمع ہو جائے گی. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حالت حیض میں جو طلاق دینا ممنوع ہے، محظور ہے، وہ اس بنیاد پر کہ اس میں طلاق دینے کی وجہ سے عورت کی عدت کا لمبا ہونا لازم آئے گا. تو اس عدت کو لمبا کرنا ممنوع ہے، طلاق ممنوع نہیں ہے. نہیں، عدت کا لمبا ہونا کیا کہ جس حیض میں طلاق دی ہے وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا. بس میں کہ نہیں، وہ طور بھی نہیں ہوگا، بعد میں ہوں گے. اس کے بعد میں عدت کتنی لمبی ہوگی، اس کے اعتبار سے وہ ممنوع ہے، طلاق ممنوع نہیں. دیکھ فرماتے وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا کل طلاق مباح، ہر طلاق مباح ہے، لانه تصرف مشروع، اس لیے کہ مشروع تصرف ہے. حتی یستفاد به الحکم، یہاں تک کہ اس سے حکم ثابت ہوتا ہے. والمشروعیت لا تجامع الحظر، اور مشروعیت حظر کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. بخلاف الطلاق، اسی کا جواب ہے یہ، برخلاف طلاق حالت حیض میں. لان المحرم تطویل العدت، اس لیے کہ جو حرام ہے وہ عدت کا لمبا ہونا عورت پر، نہ کہ طلاق. ولنا ان الاصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النکاح. سنو، ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل طلاق میں ممانعت ہے. طلاق میں اصل کیا ہے؟ ممانعت ہے. کیوں ممانعت ہے؟ اس لیے کہ
اس میں اس نکاح کا ختم کرنا ہے کہ جس نکاح سے بہت سارے فوائد دینی اور دنیاوی متعلق ہوتے ہیں. نکاح سے فوائد دینی بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی متعلق ہیں. اس نکاح کو ختم کرنا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ ختم کرنا درست نہیں ہے. اس لیے نکاح میں اصل حظر ہے. نکاح میں اصل کیا ہے؟ حظر ہے. البتہ اباحت جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت کی بنیاد پر ہے جو اوپر بات ہے. اس حاجت کی بنیاد پر اس کی اباحت ہے. اور 3 طلاقوں کو جمع کرنے میں کوئی حاجت نہیں ہے. 3 طلاقوں کو جمع کرنا، ایک ساتھ دینا، ایک طور میں دینا ہے نا، اس میں کوئی حاجت نہیں ہے. بلکہ یہ تو اس وقت ہے کہ ممانعت ہے. حالانکہ صحیح حکم تو یہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں 3 طہروں میں دے، الگ الگ کر کے دلیل حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے، جیسے کہ پیچھے گزرا بھی کہ 3 طہروں میں 3 الگ الگ طلاقیں دے دلیل حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے. اور جب حاجت فی نفسی باقی ہے تو اس کی دلیل کا اعتبار کرنا بھی باقی رہے گا. اس لیے 3 طلاقیں 3 طہروں میں الگ الگ دے یہ تو درست ہے. لیکن ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے، ایک طہر میں 3 طلاقیں دے دے، اس کی حاجت نہیں ہے. وَلَنَا، اور ہماری دلیل ان الاصل فی الطلاق هو الحظر، یہ ہے کہ اصل طلاق میں حظر ہے. لما فیہ من قطع النکاح الذی تعلقت به المصالح الدینیہ والدنیویہ، اس لیے کہ اس میں ختم کرنا ہے ان مصالح کا جو متعلق ہیں جو مصالح متعلق ہیں دینی اور دنیاوی نکاح سے. والاباحۃ للحاجۃ الى الخلاص، اور اباحت چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے ہے. ولا حاجۃ الى الجمع بین الثلاث، اور کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے تینوں کو جمع کرنے کے درمیان. وہی فی المفرق علی الاطہار، اور ضرورت ہے ان کو تفریق کرنے میں 3 طہروں پر جو ثابت ہے نظر الی دلیلہا، اس کی دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے. والحاجت فی نفسی باقی، اور حاجت فی نفسی باقی ہے. فامکن تصویر الدلیل علیہا، تو ممکن ہے دلیل کو اسی پر متصور کرنا، کس پر؟ دلیل حاجت پر. والمشروعیت فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق، اور مشروعیت اس کے ذات میں اس اعتبار سے ہے کہ وہ رقیت کو زائل کرنا. انہ ازالۃ الرق لا تنافی الحظر لمعنى فی غیرہ، کہ رق کا زائل کرنا منافی نہیں ہے حظر کے. سمجھنے بیٹا، رق کا زائل کرنا یہ منافی نہیں ہے حظر کے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے. وہو ما ذکرنا، اور وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی دین اور دنیاوی مسائل کا فوت ہو جانا. وَقَضَا إِقَاءُ الْإِثْنَيْنِ، ایسی 2 طلاقوں کا واقع کرنا ایک طور میں. کیا کہ جیسے 3 طلاقیں ایک طور میں دینا یہ ممنوع ہے، بدعت ہے، ایسی ایک طور میں 2 طلاقیں دینا یہ بھی بدعت ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو ہم نے کہا ہے کہ ایک طلاق کو دینے کی حاجت ہے، 2 یا 3 کو جمع کرنے میں کوئی حاجت نہیں ہے. وَقَضَا إِقَاءُ السِّنَتَيْنِ، ایسی 2 کو جمع کرنا ایک طہر میں بدعت ہے. لما قلنا، اسی وجہ سے جو ہم نے کہا. واختلفت الروایۃ فی الواحدہ بائنا، قال فی الاصل انہ اخطأ السنہ لانہ لا حاجۃ الی اثبات صفۃ زائدہ فی الخلاص. سنو بیٹا، اب رہا یہ کہ اگر کوئی انسان طلاق رجعی نہ دے، اپنی بیوی کو طلاق بائن دے، کیا بیٹا ایک طلاق بائن دے، تو یہ صحیح ہے یا یہ بھی بدعت ہے؟ سمجھ لینا، ایک طلاق بائن دے تو ایک طلاق بائن کا دینا یہ صحیح ہے یا درست نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اصل میں یہ کہا مبسوط میں کہ یہ بھی سنت سے الگ ہے، یعنی یہ بھی طلاق سنت نہیں ہے. کون طلاق بائن دینا یہ بھی سنت سے الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق دینے کی حاجت ہے اس ضرورت کی بنیاد پر. تو اب جو صفت بینونت کو اس نے ثابت کیا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ تو زائد ایک صفت اس نے ثابت کر دی اور اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے یہ بھی سنت طلاق نہیں ہے. اور زیادات کی روایت میں یہ ہے کہ نہیں، یہ طلاق دینا مکروہ نہیں ہے. کون سی طلاق بائن؟ ضرورت کی بنیاد پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو فی الحال عورت سے پیچھے چھڑانا چاہتا ہے، فی الحال نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ طلاق بائن دے دے، کیونکہ طلاق رجعی میں عورت نکاح سے نہیں نکلتی ہے. ٹھیک ہے. واختلف الروایہ، اور روایت مختلف ہیں ایک بائنہ طلاق میں. قال فی الاصل، تو امام محمد نے اصل میں فرمایا انہ اخطأ سنت، کہ یہ سنت سے خطا کر گئی، یعنی یہ بھی سنت سے الگ ہے. لانہ لا حاجۃ الی اثبات صفۃ زائدہ فی الخلاص، اس لیے کہ چھٹکارا حاصل کرنے میں صفت زائدہ کو ثابت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. وہ البینونت، وہ صفت زائدہ کیا ہے؟ بینونت ہے. وفی روایت زیادات، اور زیادات کی روایت میں یہ انہ لا یکرہ للحاجہ، کہ یہ طلاق دینا حاجت کی بنیاد پر مکروہ نہیں ہے. الی الخلاص، کیا حاجت الخلاص کی بنیاد پر، ناجیزا فی الحال طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں.